اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان بستیوں پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا دوپہر کے وقت آیا جب وہ سو رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا کہ لوگوں کو تبلیغ جاری رکھیں، ان کو ڈر سناتے رہیں، اور قرآن مجید کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ اب یہ بتایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلی قوموں کی تاریخ کو پڑھ لینا چاہیے۔ پچھلی قوموں کو جو عذاب دیا گیا، فرمایا کہ کئی بستیاں ہم نے ہلاک کی کہ جب وہ رات کو سو رہے تھے، او ہم قائلون، یا دن کو وہ قیلولہ کر رہے تھے، دن کے وقت سونے کو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے جو روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے، تو اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان بستیوں کو الٹ دیتے ہیں، اور دن ہو یا رات ہو عذاب ان پر اچانک آ جاتا ہے، ان کو پھر توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ تو یہاں پر بھی اس آیت مبارکہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب کے نازل ہونے کی کوئی نشانی نہ تھی اور نہ کوئی قرینہ کہ پہلے سے ان کو پتہ ہوتا کہ عذاب آنے والا ہے، بلکہ بتایا کہ اچانک ان پر عذاب آیا اور وہ بھاگ بھی نہ سکے۔ تو اس سے کفار کو متنبہ کیا گیا کہ راحت کے اسباب پر، امن کے اسباب پر غرور نہ کرو، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ اچانک آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا، إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا، ان کو عذاب نے آ کر پکڑ لیا، تو پھر اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے، پھر کہنے لگے ہم ہی نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم نے پیروی نہ کی۔ تو علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ عذاب کی نشانیاں دیکھ کر اس وقت انہوں نے کیونکہ ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تو اس لیے وہ اس کا اعتراف کریں گے، اس لیے بتایا کہ جب انسان کو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، یعنی انسان جو ہے یہ دیکھ لے موت کا وقت، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور اس وقت کی توبہ کو پھر قبول نہیں کیا گیا۔ موت کو دیکھنے کی کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اب جو ہے میرے اوپر وقت آ چکا ہے، تو اس لیے بتایا کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت توبہ کرتے رہنے چاہیے، کچھ پتہ نہیں اچانک موت آ جائے، توبہ کی مہلت ہی نہ ملے، تو اس لیے رات کو سوتے وقت توبہ کر کے سونا چاہیے، کیا پتہ زندگی کی صبح پھر ملے یا نہ ملے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں قابض کر دیا، زمین پر قبضہ دیا، تمہاری رہائش کا بندوبست کیا، تمہیں قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس زمین میں تمہارے لیے معائش یعنی زندگی گزارنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو ہم نے تمہارے لیے مقدر کر دیا، پیدا فرما دیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنو آدم، ہم نے تمہارے لیے زمین کو مستقر بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، اور زمین میں تمہیں جگہ دی، یہ زمین پر تمہیں قبضہ دیا تاکہ تم اپنا اس پر تصرف کر سکو، اپنے گھر بناؤ یا کھیتی باڑی کرو۔ تو ہم نے تمہیں زمین پر
مستقر یعنی ہم نے جائے قرار بنایا زمین کو تمہارے لیے۔ پھر آگے فرمایا معائش، یہ معیشت کی جمع ہے، جن چیزوں سے انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو بھی معیشت کہا جاتا ہے، یا زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر زراعت، کھیتی باڑی ہے، کھیت اگیں گے، فصلیں بنیں گی، انسان کی روزی روٹی کا اس میں سامان ہوتا ہے، کھانے پینے کا، اناج کا، اور اسی طرح دودھ دینے والے جانور ہیں، یہ ساری چیزیں معائش کے اندر آتی ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے اسباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہ سارے اسباب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور پھر اس کی تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے بعض چیزوں کو پیدا کیا، مثال کے طور پر سمندروں کو، دریاؤں کو اللہ نے پیدا کیا، اور آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور پھلوں اور گلوں کو اگایا، غلہ اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانوروں کو پیدا کیا اپنی قدرت کاملہ سے۔ اور بعض زندگی گزارنے کے اسباب وہ ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت اور طاقت دی، اور اس نے اپنے اکتساب سے یعنی محنت کر کے، روزی کے لیے مشقت کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا۔ جیسے انسان تجارت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو انسان کرتا تو خود ہے، لیکن یہ توفیق جو اس کو دی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین دی تصرف کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روزی کے اسباب پیدا فرمائے، رزق کے اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے انسان نے وہ محنت مزدوری کر کے کچھ چیزیں حاصل کی۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ انسان زمین میں بستا ہے، تصرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم سے، دانش سے، قوت اور توانائی سے ہر دور میں انسان جو ہے اپنی کامیابی کے لیے، بہتری کے لیے اور اپنی سہولت اور مصلحت کے لیے نت نئے ذرائع اور وسائل انسان تلاش کرتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان بہت پہلے انسان جو ہے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے یہ درخت کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے مزید ترقی کی تو سوت اور ریشم کا دور آیا، اس سے اس نے لباس تیار کیا۔ اب اس سے کئی جدید چیزیں آ چکی ہیں جس سے لباس تیار ہوتا ہے۔ پہلے انسان لکڑی سے یا کوئلے سے آگ حاصل کرتا تھا، اب گیس کے ذریعے وہ اپنے کام کاج میں گیس کو استعمال کرتا ہے۔ پھر برقی توانائی، بجلی کے ایٹمز، پھر ایٹمی توانائی ہے۔ پہلے انسان جو ہے بری سفر جو تھا، یعنی زمین پر جو سفر کرنا ہوتا تھا خچر سے، گھوڑوں سے، اونٹ کے ذریعے، اور سمندر کا اگر سفر کرنا ہوتا تھا تو کشتیوں کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر ریل گاڑیاں آ گئیں، کاریں آ گئیں، موٹر سائیکل آ گئے، پھر جہاز، سمندری بحری جہاز آ گئے۔ پھر انسان نے مزید ترقی کی تو ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر وغیرہ۔ تو یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ بہت پہلے انسان بیمار ہوتے تھے، جو آج کل علاج کے جدید آلات ہیں یا دوائیاں ہیں یا جتنی طب کے معاملے میں ترقی کی ہے انسان نے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ آنے والے دور میں اور کیا کچھ ہوگا، اور مختلف قسم کی بیماریاں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا دماغ کے جو جملہ امراض ہوتے ہیں، اس کا تو پہلے کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ پھر یہ انسان جو ہے اس میں چلا جاتا تھا اس دنیا سے، لیکن پھر بعد میں انسان نے ترقی کی، ان سب چیزوں کے آلات ایجاد کیے، پھر پیمائش ہوتی ہے، آلات کے ذریعے انسان جو ہے ترقی کرتے کرتے پھر اس نے دوائیں بنائیں۔ تو یہ انسان کی سہولت کے لیے یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور یہ سارے اسباب پیدا فرمانے کے بعد ان سے فائدہ اٹھانے والی قوت یعنی انسان کی بہتری اور اس کی مصلحت کے لیے انسان کو بنایا ہے۔ اور یہ فوائد جو ہیں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ انسان اپنی روحانی حیات کے اندر تزکیے کا اہتمام کرے اور اپنے باطن کو پاک اور صاف کر کے اخروی نعمتوں کے حصول کی کوشش کرے۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں یہ دنیاوی نعمتیں یہ عارضی ہیں، اخروی نعمتیں جو ہیں وہ دائمی ہیں، باقی ہیں، ان کے حصول کی انسان کوشش کرے۔ تو انسان کو چاہیے
کہ وہ ان نعمتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے اور اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے۔ آیت کے آخر میں فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ تو شکر کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ احسان کو پہچاننا اور اس کا اعتراف کرنا، اس کو بیان کرنا۔ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے لا تعداد نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا انسان اعتراف کرے اور اس کا پھر شکر ادا کرے۔ پھر شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے بتائیں۔ ایک بتایا کہ دل سے بھی شکر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ انسان اپنے دل میں تصور کرے ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کی ہیں، انسان جو ہے ان کا تصور کرے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے شکر کرنا، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، تو یہ زبان سے شکر کرنا کہلاتا ہے۔ جیسے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے، پانی پینے کے بعد، یا کوئی خوشخبری سنے، کاروبار میں فائدہ ہوا ہے، تو ان سب چیزوں پر اور اس کے علاوہ بھی انسان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ قرآن مجید میں شکر کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اور اپنے ایمان پر برقرار رہو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ ایک مقام پر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ایک مقام پر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہارا جو ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں مخلوق کی زبان پر تمہارا ذکر جاری کر دوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود اعمال کرو، وقلیل من عبادی الشکور، شکر والے اعمال کرو، یعنی آل داود شکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جو ہے اپنے احسان کرنے والے اور اپنے منعم کو بھول جاتا ہے۔ جب اس پر راحت آتی ہے، جب اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ عیش میں لگ جاتا ہے اور وہ اپنے خالق اور مالک کو، ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد رکھے، تاکہ کل مشکل وقت میں تو ہر انسان پکارتا ہے، خوشی کے وقت میں پکارے، تاکہ مشکل وقت میں بھی وہ اگر اللہ کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ پھر شکر بالجوارح ہوتا ہے، یعنی اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرے، انسان نوافل پڑھے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، تو یہ شکر کا معنی ہے۔ اور علماء نے بتایا ہے کہ شکر کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ منعم، یعنی نعمتیں کرنے والے کے سامنے، جس نے نعمت کی ہے اس کے سامنے شکر کرنے والے کا عجز و انکسار سے پیش آنا، عاجزی اور انکساری کرے، منعم سے محبت کرے، نعمت عطا کرنے والے سے محبت کرے، اس نعمت کا اعتراف کرے اور اس نعمت پر اپنے اس منعم کی تعریف کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت انسان کو دی ہے اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے۔ اب یہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھے کہ جو اللہ کے قریب کریں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں میں استعمال نہ کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کی طرف اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، اور اپنی جبین کو اس رب کی بارگاہ میں جھکائے جس کے سامنے جھکانا چاہیے، اور اپنے قدموں کا استعمال نیک کاموں کے لیے کرے۔ تو اپنے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دے انسان۔ تو یہ ہوتا ہے جوارح سے شکر کرنا، یعنی اعضاء کے ذریعے شکر کرنا۔ پھر احادیث مبارکہ میں شکر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ
اللہ کی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی کسی نعمت پر جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی اچھی نعمت اس پر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت میں زیادتی فرمائے گا۔ یہ دوسری حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ثنا اور اپنی تعریف میں الحمدللہ سے زیادہ کوئی کلمہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود الحمدللہ سے اپنی ثنا کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمت جو ہے خواہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، بندہ جب اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور مصیبت خواہ کتنی پرانی کیوں نہ ہو جائے، بندہ جب اس پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بتایا گیا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا دیکھا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو اٹھایا، اس پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے عائشہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس نعمت کی لوگ ناقدری کرتے ہیں ان کے پاس وہ نعمت بہت کم دوبارہ آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اب آنکھیں جس شخص کی ہیں ان کی قدر اس سے پوچھے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، پاؤں جس کے سلامت ہیں اس کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاؤں نہیں ہیں، تو تب احساس ہوگا کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اعضاء سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنایا ہمیں، تو یہ اللہ کی کم نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے چاہو تو تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے انسان کو حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ بندوں کا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی انسان کے اندر اگر شکر گزاری کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے منعم احسان کرنے والے، دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے، تو اگر اس کی عادت میں یہ چیز شامل ہو جائے گی تو وہ اپنے رب کا بھی حقیقی طور پر شکر کرنے والا کہلائے گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے، جیسے انسان تحفتاً کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دے، اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس کی تعریف کرے، جس نے اس کی تعریف کی اس نے اس کا شکر کیا، اور جس نے اس کو چھپایا اس نے کفر کیا۔ یعنی آپ کے پاس کوئی شخص آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی اور اس نے نیکی کرنے والے کو جزاک اللہ کہہ دیا، جزاک اللہ خیرن کہہ دیا، تو اس شخص نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا، آپ کو تحفتاً کوئی چیز دیتا، تو آپ اس سے اچھی چیز اس کو واپس کیا کرتے تھے۔ یہی ہمیں حکم ہے، ہمارے اساتذہ کا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارے اساتذہ نے ایک بار کسی شاگرد نے تحفہ دیا تو استاد صاحب نے اس سے اچھی چیز اس کو دی اور حدیث بھی سنائی، اور فرمایا کہ اگر اس سے اچھی چیز نہ دے سکو تو جزاک اللہ خیرن کہہ دو، تو گویا کہ تم نے اس سے بھی اچھی چیز اس کو عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی اچھا بدلہ دیتی۔ انسان دعا دیتا ہے سامنے والے کو، اللہ کا شکر بھی ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے، بندے کا جب آپ شکریہ ادا کریں گے اس کے دل میں آپ کا احترام پیدا ہوگا، وہ اگلی مرتبہ آپ کو وہ تحفہ تحائف دیتا رہے گا۔ تو اس لیے
یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو چھوٹا مت سمجھیں، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ہماری نیکی پسند آ جائے، تو اس لیے ان نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے۔ اگر اس کو راحت اور یعنی سکون پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے، ضرر پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو خوشی کی خبر پہنچے، کوئی خوشی ملے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی کامیابی ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اس پر صبر کرے، واویلا یا ہائے نہ کرے، تو تب بھی اس کے لیے اس میں کامیابی ہے۔ دونوں حال پر انسان کی اللہ کی نعمت ہے، تو اس لیے اپنے منعم کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مکے کی وادی کو پیش کیا مجھ پر کہ اسے میرے لیے سونا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اگر آپ چاہیں تو مکے کی اس وادی کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا، نہیں اے میرے رب، میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا۔ جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا، تجھ سے فریاد کروں گا، اور جب میں سیر ہوں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو یہی حال مومن کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی دن کوئی آزمائش آ جائے انسان کے اوپر، تب صبر کرے، دونوں صورتوں میں انسان اجر کا مستحق ہوگا۔ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، آپ نے اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں یہی سننا چاہتا تھا۔ یعنی اب ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیسے ہو، ٹھیک ہو جی، ٹھیک ہوں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہہ دو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے مالک کا، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ یہی حضور نے فرمایا میں یہی سننا چاہتا تھا۔ جب صحابی نے دوسری بار یہ کہا نا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، فرمایا میں یہی سننا چاہتا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ ساری تعلیمات ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ایمان کے دو نصف ہیں، نصف ایمان میں صبر ہے اور نصف میں شکر ہے۔ تو صبر اور شکر سے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ صبر اور شکر دونوں اپنی زندگی میں اپناؤ اور دونوں پر عمل کرو۔ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، آپ کے احکامات ہیں، اور یہی قرآن مجید میں صبر پر بھی آیات موجود ہیں، شکر پر بھی کچھ آیات آپ کو سنائی ہیں۔ تو یہ مومن کی زندگی گزارنے کے اندر یہ چیزیں لازمی ہیں، کیونکہ زندگی کے اندر انسان کو خوشی، غم، راحت اور یہ سارا زندگی کا حصہ ہے، یہ آتا رہتا ہے۔ تو اس حال میں یاد کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔